نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 27 to 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 27۔ اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے وہ انہیں پڑھ کر سنا دو۔ کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو آپ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ جب جیسے ہی اصحاب کہف کا قصہ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد اب خطاب جو ہے وہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس کے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات کہی کس کو جا رہی ہے؟ یہ سرداران قریش کو سنایا جا رہا ہے، جو آپ سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سمجھوتا کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہم آپ کی بہت سی باتیں مان لیتے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ وہ آیت قرآن مجید میں جن میں ہمارے معبودوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو برا بھلا کہا گیا ہے، تو وہ ان کو پڑھ کر نہ سنائیں۔ اس طرح کیا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات کی تلاوت کرتے تھے جن میں ان کے معبودوں کا ذکر ہوتا تھا، تو ظاہر ہے لوگ جو تھے وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ واقعی ظاہر ہے وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو ہم ان کی کیوں پوجا چاٹ کرتے ہیں، ہم ان کو کیوں کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، حالانکہ ہمارا الہ تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی کہ وہ شک میں پڑ جاتے تھے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک اس پوری قوم میں پھوٹ پڑ گئی تھی کہ لوگ جو واقعی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ کیا واقعی وہ ہمارے پروردگار ہیں جن کو ہم نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو ہم اپنا رب بنا کے بیٹھ گئے ہیں، یا وہ ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا اور ساری چیزوں کو تخلیق کیا۔ تو وہ ان کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت سر عام نہ کریں اور ان آیتوں کو چھپا دیں، صرف وہ آیتیں بتائیں جن میں احکامات وغیرہ ہیں یا جن میں پچھلی قوموں کو ذکر ہے، یعنی کہ اس طرح کی آیتیں بتائیں کہ جن میں ان کی اس طرح کی شرک کی تردید نہ ہو، جس میں ان کے معبودوں کا ذکر نہ کیا گیا ہو، ان کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر کیا جواب دیا کہ ان کے احکامات اور ارشادات میں کسی قسم کی رد و بدل یا ترمیم و تنسیح کا کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہ سکے گی۔ یعنی کہ آیات میں کسی قسم کی ہیر پھیر رد و بدل کی اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں کہ پچھلی قومیں جو تھیں بنی اسرائیل یا دوسری جو اہل کتاب تھے جن پر کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا نا کہ اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا تھا، اپنی مرضی سے اس میں چینجنگ کر لی تھی ساری، اور پھر جو لوگوں کو بتاتے تھے وہ ان کی مرضی کی آیات تلاوت کرتے تھے جن میں تھوڑی سی سخت بات ہوتی تھی یا احکام ہوتے تھے، وہ انہوں نے ان آیتوں کو یا تو بالکل کتاب سے ریموو کر دیا تھا اپنی، تو یا پھر وہ صرف ان کے علماء کو پتہ ہوتی تھی، عام عوام کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی، وہ عام عوام سے یہ چیز چھپاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ اسی چیز کا کہہ رہے ہیں کہ اب قرآن کی جو آیتیں ہیں ان میں آپ رد و بدل نہیں کر سکتے، اور پھر آتا ہے نا کہ جیسے قرآن کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود لے لیا ہے قرآن کا ذمہ۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح اس میں کوئی چینج کرنا چاہے گا، یعنی کہ مفہوم چینج کرے گا، مفہوم چینج کر دے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر الفاظ میں رد و بدل کرے گا تو اس کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی پکڑ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ کوئی قرآن مجید کے حروف کے ساتھ چینجنگ نہیں کر سکتا۔ اب جیسے آپ اندازہ لگائیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن قرآن کی ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں چینج ہوا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس میں کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اور جس نے بھی، اگر ہم تاریخ پڑھیں نا تو ہسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کی کچھ قرآن کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی دی ہے، اس کا انجام لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم قرآن کے اس طرح چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ لوگ جو ہیں جیسے
آپ دیکھ لیں کہ بعض فرقوں میں قرآن کے جو اصل مفہوم ہوتا ہے نا، ایک آیت کا میننگ ہوتا ہے اور ایک آیت کی ڈیٹیل ہوتی ہے، اس کو بالکل چینج کر کے بالکل الٹ بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے بہت سے فرقے بنے ہیں، وہ کیوں بن گئے ہیں کہ ہر ایک نے قرآن کو جو ہے وہ اپنے مقصد سے جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنے مطلب سے ان کے میننگ چینج کر دیے۔ جی آمنہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، اگر میں قرآن پڑھوں تو میں بھی آیتوں کو اپنے مطابق ہی اس کی میننگ دیتی ہوں۔ کبھی دل دکھا ہو تو کچھ آیتوں کی کچھ دعاؤں کو اس طرح سے لیتی ہوں، کبھی خوش ہو دل تب بھی ان کو آیتوں کو میں اپنے مطابق لیتی ہوں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہم بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ہم مفہوم بدلتے نہیں ہیں، لیکن اپنی جو ہماری ذاتی ہوتی ہے فیلنگز، اس کے مطابق ہم آیت کو لیتے ہیں۔ جی، تو اس میں یہ ہے نا کہ اگر تو جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، قرآن کھولتا ہے کہ کوئی اس طرح کی آیت آ جاتی ہے، بالکل اس کے سامنے وہ پڑھتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس وقت آیت وہ واقعی اللہ تعالیٰ اس تک وہ لاتے ہیں وہ آیت، ٹھیک ہے، کہ وہ انسان پڑھے اس کو تسلی ہو۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں جو ہم وہ اس کا مطلب نکال لیتے ہیں نا، تو وہ اس چیز میں نہیں آتا کہ ہم اس کا بالکل ہی مفہوم چینج کر دیں۔ یہ مفہوم جو چینج کرنا ہے نا، یہ ایسے ہے کہ جیسے احکامات ہیں نا، ان کو ہی آپ بالکل چینج کر دیں۔ جیسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہے تو ہم اس میں حجتیں نکال دیں کہ اچھا یہ اس طرح نہیں، اس طرح حرام ہے، اس کنڈیشن میں یہ حلال ہے، اس کنڈیشن میں یہ حرام ہے، تو وہ جو مفہوم چینج کرنا ہوگا نا، وہ اس میں آئے گا۔ ٹھیک ہے میم، تھینک یو میم۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ شخص اس طرح کرے گا تو اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو جزا و سزا دے دیں گی۔ اب جیسے کہ بہت زیادہ اگر کوئی کرے، مطلب اس طرح اگر کوئی میننگ چینج کرے تو ہم اگر اس کو معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، ٹھیک ہے، ایک عام عوام ہوتی ہے نا، ایک ہوتے ہیں وہ سینئرز، تو ان کی نہیں، حکومت گورنمنٹ کی بات نہیں کی جا رہی، اگر پبلک کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے، اگر کسی نے میننگ چینج کی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے فساد بہت سی ایسے جو ہے وہ فساد جنم لیتے ہیں، جس کے سبب اور اینڈ اس کا سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں نکلتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ اس کی جا پناہ کوئی بھی نہیں ہے، کہ اگر وہ انسان اگر اس کو اس دنیا میں سزا نہیں دی گئی تو اس نے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے نا، ایک نہ ایک دن تو اس نے لوٹ کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ کو اس نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کو یہ سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے واقعات سننے میں ایسے آتے ہیں کہ فلاں نے قرآن کے ساتھ یہ بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا انجام یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں تاکہ دوسرے جو ہے وہ اس چیز سے بچیں، وہ اس کو یہ نہ کریں قرآن کے ساتھ۔ اور اگر اس طرح ان کیس اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آخرت میں تو اس نے جواب دیا نا، اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اس کو ضرور ضرور اس چیز کی سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، بیسیکلی اس کے بارے میں ایک یہ آیت تب نازل ہوئی تھی کہ جب جو ہے وہ کچھ غریب مومن جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا تھے، وہ سرداران قریش کے نوکر چاکر تھے، ان کے غلام تھے۔
تو ظاہر ہے جب وہ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفاضہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے. تو ان قریش کے سرداران کا کیا مطالبہ تھا کہ یا تو آپ ان کو الگ کر دیں، ٹھیک ہے، تو یا پھر آپ ہمارے لیے کوئی الگ سی محفل کا بندوبست کریں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ مل کے نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہ برتری والی چیز تھی کہ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے نا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، تو یہ بھی ان کو جو کم درجے کے تھے، جو غریب تھے، غلام تھے، ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بدترین سا سمجھا جاتا تھا. ان کے سامنے وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، باتیں نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ان سے اپنے معاملات کو چھپاتے تھے، ان کے سامنے کوئی ڈیلنگ نہیں کرتے تھے. تو وہ یہی سرداران قریش کہتے تھے کہ ہم کیا اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئیں جب یہ غلام، یہ جو ہمارے نوکر ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے برابر آ کے بیٹھے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رہیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. یعنی انہی اصحاب کے ساتھ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے تھے، آپ انہی کے ساتھ ہی رہیے. کیونکہ یہاں پہ ان لوگوں کے نام آتے ہیں نا، روایات میں یہ آتے ہیں، ان میں ایک حضرت بلال بن رباح، سیدنا صہیب بن رومی، سیدنا خباب بن الرت، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا عمار بن یاسر. یہ سب جو تھے وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ سرداران قریش کے غلام تھے. کچھ جو تھے وہ اس وقت ہی غلام تھے اور کچھ جو تھے وہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی کہ ان کو آزاد کیا گیا تھا. جی السلام ہم علیکم جی میم، میرا ایک نام رہ گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم نے 1 منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. جی سعدیہ. میم یہ نام آپ ایک بار پھر دوہرا دیں گی؟ جی میں دہراتی ہوں. سیدنا بلال بن رباح، سیدنا صہیب بن رومی، سیدنا خباب بن الرت، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عمار بن یاسر. کلیئر ہو گیا؟ میم کلیئر تو ہو گیا. میم خباب بن الارت، الف لام الف را تا. تھینک یو میم جی. جزاک اللہ میم جی. وہاں کی جی. تو یہ کیا تھے کہ یہ اکثر جو تھے وہ سرداران قریش کے غلام تھے یا آزاد کردہ غلام تھے، ٹھیک ہے، جو اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے. اب جو سردار قریش تھے وہ تکبر کی وجہ سے جو تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور ان سرداران کے بھی نام ہیں، مثلا ان میں 2 ہی یہاں پہ میرے پاس تو ہیں. ایک ایونا بن بدر اور اگلا ہے اقرع بن حابس. ٹھیک ہے، یہ کیا کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر وقت تو یہ اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، غلام اور غریب قسم کے حقیر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس بیٹھے اور ان سے بات کریں. تو یہاں پر پھر کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ انسان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ یہ جو غریب قسم کے ہیں یہ تو پکے مومن ہیں، ان کے دلوں میں تو ایمان راسخ کر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر مومن کے لیے خیر خواہ تھے نا، ہر انسان کے لیے دنیا کے، چاہے وہ کافر تھا، مشرک تھا، جو بھی تھا، اس کے لیے خیر خواہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی ایمان لائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اتنے میرے چھوٹے سے عمل کرنے سے، یعنی کہ ان کے لیے الگ محفل کرنے سے، ان کو اپنی محفل سے الگ کرنے سے، جو صحابہ کرام ہیں کمزور قسم کے، ان کو الگ کرنے سے اگر یہ سرداران قریش اگر میری بات سن لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا تھا کہ جب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ جو تھے، آپ جو ہیں وہ قریش کے سرداروں کے ان کی مطالبہ اور ان کی ٹھاٹ باٹ کی طرف مت دیکھیے، کیونکہ ان کے مطالبے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان لانے میں کسی حد تک مخلص ہیں ہی نہیں.
ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، جسٹ وہ صرف باتیں کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں تو ہم اس طرح کر لیں گے، ہم ایمان لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے دلوں کے حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ان کی باتوں میں آ کر وہ جو کمزور دل کے مومن ہیں، اگر آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں گے تو وہ کیا، ایک تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آئے گا کہ آیا ہم واقعی بہت کمتر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنی محفل سے الگ کر دیا، ٹھیک ہے، اس طرح کیا ہوگا کہ ان کا ایمان بھی جو ہے وہ ٹگمگا جائے گا، تھے تو وہ پکے مومن، لیکن ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، ان کے دل میں یہ چیز آ سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ اس چیز کی اصلاح کر دی کہ آپ ایسے نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے تو وہ آپ کی باتیں کیسے مانیں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آیت کی ٹرانسلیشن ہے نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیں جس کے دل میں ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جس کا دل بند ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا ہی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن پہ وہ ایمان لاتا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن پہ، نہ وہ موت پہ یقین رکھتا ہے، نہ حساب کتاب کے دن پہ یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ ایمان کیسے لائے گا، اس کے دل میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں کہ جیسا ان کا دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے وہ معبود بناتے ہیں، وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، تو آپ ان کے پیچھے سچے مسلمانوں کو کیوں ہٹ کر رہے ہیں، آپ اس طرح نہ کریں، اس کو منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے معاملات کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، یعنی کہ ان کا معاملہ بہت آگے جا چکا ہے، وہ اب واپس پلٹ کر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 29۔ آیت نمبر 29 میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نیز آپ انہیں کہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق سے مراد یہاں پہ قرآن مجید آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک قرآن آیا ہے، جو اسے ماننا چاہتا ہے اسے پورے کا پورا ماننا ہوگا، ورنہ نہ مانے، البتہ جو نہیں مانتا اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی سے اس کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، یعنی کہ اگر آپ نے قرآن کو لینا ہے، اس پر ایمان لانا ہے تو پورے کا پورا ایمان لائیں، جیسے یہ کفار پیچھے بھی مطالبہ کر رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے معبودوں کا جن آیات میں ذکر ہے وہ نہ لائیں، وہ ان کی تلاوت نہ کیا کریں، وہ لوگوں کو نہ بتائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو کر رہے ہیں کہ اگر تو تم واقعی ایمان لانا چاہتے ہو تو تم پورے کا پورا قرآن لو، یعنی کہ یہ نہ کرو کہ قرآن کا کچھ حصہ جو تمہارے حق میں ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور جو تمہارے ذرا خلاف جا رہا ہے، جس پہ عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، اس کو تم چھوڑ دو۔ پھر اس میں ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں تو ایسے نہیں کرتی کہ قرآن کا کچھ حصہ لے لیتی ہوں، جن آیات پہ میرے لیے عمل کرنا ایزی ہے تو وہ میں لے لیتی ہوں، اور باقی جو تھوڑی سی مشکل ہیں، جن پہ عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے، یا جن میں مجھے تھوڑی سی وہ مشکل پیش آ رہی ہے، کیا میں ان کو چھوڑ تو نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو اس سے اس کے بعد بچنا ہے، ٹھیک ہے، جو جیسا حکم آیا ہے اس کو ویسے ہی ماننا ہے، چاہے مشکل ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش آئے تو اس پر بھی اجر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر اسی آیت کے اگلے پورشن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کنارتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو نہیں مانتے نا قرآن کو، جو انکار کرتے ہیں، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کنارتیں اس سے گھیری ہوئی ہے، یعنی کہ کناتیں آپ یہاں پہ سرادیقو کا معنی ہے
کسی خیمے کی دیوار ہے، یہاں مراد دوزخ کی چار دیواری ہے، اور جہنم کے گرد یہ چار دیواری یا احاطہ اس لیے کیا جائے گا کہ دوزخیوں کے لیے آگ کی حرارت میں مزید اضافہ ہو اور اس آگ کی حرارت باہر نہ جانے پائے، نیز باہر والے اس حرارت سے محفوظ رہیں۔ یعنی کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کی، اب جیسے فار ایگزامپل اب جیسے سمر کا آگے آ رہا ہے موسم، ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے تو ہم اپنے روم میں اے سی لگا دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں ہم دروازے وغیرہ بند کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جو کولنگ ہے وہ باہر نہ جائے اور باہر کی جو ہیٹ ہے وہ اندر نہ آئے، ایسا ہی ہے۔ تو ایسا ہم جب کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک پوری جو اندر کی چیز ہوتی ہے وہ اندر رہتی ہے، اس کے اثر باہر نہیں جاتا، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ جو جہنم کی ہے نا، یہاں پہ جہنم کے ارد گرد جو جہنمی ہوں گے ان کے ارد گرد بھی چار دیواری لگا دی جائے گی، بالکل ان کو اس کے اندر بند کر دیا جائے گا تاکہ اس کی جو شدت ہے، اس آگ کی جو گرمی ہے نا، وہ صرف ان جہنمیوں تک ہی پہنچے جو اس عذاب کے مستحق ہیں، صرف ان تک ہی یہ عذاب آئے، جبکہ باہر والے پھر اس چیز سے محفوظ ہوں گے۔ آپ کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی ہوں گی جیسے ایک پائپ نہیں ہوتا، واٹر پائپ جو باہر ہمارے گھر کے چھتوں پہ لگا ہوتا ہے نا پانی کی بہاؤ کے لیے، ٹھیک ہے، اس طرح کی تنگ بالکل ہوگی جس میں انسان بالکل کہہ لیں آپ کے پھنس کے آئے گا، ٹھیک ہے، جس میں وہ نہ ہل سکے گا اور نہ وہ کوئی حرکت کر سکے گا، اور اس کی ساری ہیٹ صرف اسی کو پہنچ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو سورادکو کا ہے نا، بعض جگہ پہ یہ آتا ہے آگ کی لپٹیں، ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے کہ آگ کی لپٹیں، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ ایک آئی تھنک تو مفہوم حدیث ہی ہے کہ آگ کی لپٹ اس وقت اس طرح کی ہوگی جیسے بڑے محلات، یعنی اب تو دیکھیں نا کہ آپ آگ جلاتے ہیں تو اس میں سے شعلہ نکلتا ہے، یہ گیس کا تو نہیں ہوتا، لکڑی وغیرہ جلائیں تو اس میں سے شعلے سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شعلے سے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، باریک باریک، عموماً تندور وغیرہ میں جو آگ جلائی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ اچھے طریقے سے اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ بالکل باہر نکل رہی ہوتی ہے آگ، ٹھیک ہے، تو وہ جو لپٹیں ہوتی ہیں نا وہ شعلے، تو جہنم کی آگ کے وہ کس طرح کے ہوں گے، جیسے محلات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کے ارد گرد وہ چار دیواری آگ کی لگا دی جائے گی کہ باہر جانے کا تو ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اندر بھی جو ہوگا نا تو وہ شدید ترین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو آگ کا ایک ذرا سا شعلہ ہوتا ہے، گیس میں تو اتنا نہیں، لیکن لکڑی کا جو ہوتا ہے نا وہ اگر ذرا سے آپ کے ہاتھ پہ یا کہیں پہ آ جائے تو اچھی خاصی جلن ہوتی ہے، آپ کا وہ جگہ وہاں پہ سے جل جاتا ہے ہاتھ، ٹھیک ہے، تو سوچیں کہ قیامت والے دن جہنم کی آگ کیسی ہوگی، حالانکہ دنیاوی آگ کا تو بالکل تھوڑا سا حصہ ہے جہنم والی آگ کا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں سعدیہ؟ نہیں میم۔ اچھا، آگے پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ مزید ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرما گرم ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، یعنی کہ جو ظاہر ہے وہ گرمی کی شدت، جیسے ہم بھی گرمی سے نا باہر سے اندر اپنے گھر میں آتے ہیں، کہیں گئے ہوتے ہیں، شدید گرمی کی صورت میں ہم آتے ساتھ کیا کہتے ہیں، پانی کا ایک ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس دیں، کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہماری انرجی بھی بہت زیادہ، اس میں باہر ہم جاتے ہیں تو پسینہ وغیرہ آتا ہے تو اس میں ویسٹ ہو چکی ہوتی ہے، گرمی کی شدت سے ہمارا حلق بالکل سوکھ چکا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی جب ان کو آگ میں جلایا جائے گا تو وہ کیا سوال کریں گے کہ پانی کا سوال کریں گے، تو جو ان کو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا نا وہ ایسا ہوگا کہ جب وہ اس کو پئیں گے تو ان کی جہاں جہاں سے وہ پانی جاتا جائے گا نا، وہ جیسے ہی خون بھریں گے تو ان کی آنتیں، ان کا معدہ، ان کے یہ پانی والی نالی، یہ سب کچھ جل جائے گا، پگھل جائے گا، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا جل جانا، اور ایک شدید جب ہیٹ دی جائے تو وہ چیز بالکل پگھل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی وہ چیز بالکل پگھل جائیں گی، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، یہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی پگھلا ہوا تانبا آپ کر لیں کہ جیسے کوئی میٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پلاسٹک جو ہوتی ہے، پلاسٹک کی بوٹل ہوتی ہے،
آپ اس کو کسی دن جلا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھے نا، وہ کتنی شدید چپک جائے نا تو وہ ہاتھ سے ہٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ بالکل جل جاتا ہے، تو وہ تانبا ہوگا، یعنی کہ آپ امیجن کر لیں کہ تانبا جو ہوتا ہے لوہا، اس کو جلا کے وہ اس طرح وہ پانی بالکل کھول رہا ہوگا اور وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہاں پہ ان کی اس جہنم کی آگ سے ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ پانی بھی وہ پی لیں گے، یعنی کہ اتنی شدت سے ان کو وہ پیاس محسوس ہوگی نا، اس آگ کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اس پانی کا دھیان نہیں دیں گے کہ یہ گرم ہے کیسا ہے، وہ بھی وہ پی جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھیں، یہ بہت سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کے قرآن میں آپ جب جہنم کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اس میں پھر جہنم سے پناہ مانگنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ تو ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میم یہ جو سارا بتایا گیا ہے عذاب، یہ سب جہنمیوں کے لیے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کسی خاص جو تھے ان کے لیے ہی کہا گیا ہے؟ یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے نا، جی یہ دیکھیں آیت کے سٹارٹ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا کہ قرآن کو پورا لو، تو یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن کا کچھ حصہ لیتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے یہ سزا۔ تو میم ہم مومن بھی تو ایسے ہی ہیں، مومن تو نہیں خیر یہ ہوں گے، لیکن میم ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، اگر ہم روٹین میں بھی ہم دیکھیں تو ہم تو یہ چیز کرتے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو مطلب کہ سب کو تو نہیں ہوگا نا یہ والا؟ نہیں، جو اس طرح کے اعمال کریں گے نا تو ان کو ان کا اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب جیسے کہ آتا ہے نا حدیث میں کہ جس کے دل میں جو ہے وہ کلمہ توحید ہوگا، یعنی کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہوگا کہ اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا آپ وسلم کی شفاعت سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نکال لیں گے، لیکن تب نکالیں گے جو اس نے برے اعمال کیے ہیں، چاہے اس نے ایک جھوٹ ہی بولا ہوگا اپنی ساری زندگی میں، تو اس ایک جھوٹ کا بدلہ بھی اس کو مل کے رہے گا، وہ اس کو جو اس نے برے اعمال کیے ہیں نا وہ اس کی سزا بھگت کے پھر جہنم میں جائے گا۔ تو اگر ہم میں سے بھی کوئی اس طرح کا کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی ہوگا انجام، وہ ایک دفعہ اپنا انجام بھگت کے، اپنی سزا بھگت کے، اس کے بعد وہ پھر جنت میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا نا کہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی میم، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے آیت نمبر 30، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہے۔ دیکھیں یہی تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا نا تو تمہارے لیے یہ سزا ہے۔ اب آگے فوراً اللہ تعالیٰ پھر تسلی بھی دے رہے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے کیے نا اچھے اعمال تو تمہارے لیے اچھا بدلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، دیکھیں دونوں چیزیں شرط ہیں، صرف ایمان کا نہیں کہا گیا، نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے نا کہ جو لوگ ایمان لائے تو یقیناً ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے، نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو لفظ استعمال کر رہے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو ایمان تو الحمدللہ ہم تمام مسلمان جہاں بھی ہیں دنیا میں، جس کونے میں بھی رہ رہے ہیں، سب کے دلوں میں ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ نیک عمل، یعنی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان تو ایک جو آپ کہہ لیں کہ منافق بھی ایمان لے آتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں نا، ہاں ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک دفعہ کلمہ تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ نیک عمل، ٹھیک ہے۔ تو صرف ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جنت کے لیے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی شرط ہے،
ٹھیک ہے، تو ایمان تو الحمدللہ ہم سب کے دلوں میں ہے، تو اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو بھی چیک کرنا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہو. ٹھیک ہو گیا. آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیک عمل کرتے نا تو یقیناً ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہے. یعنی کہ وہ تو ظالموں کی سزا بتا دی گئی ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان اچھے عمل کرتا ہے یہ نہیں کہ اس کو بھی سزا دی جائے گی. اب جیسے آمنہ کو کوشچن تھا نا کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں بھی سزا دی جائے گی؟ دی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اچھے اعمال کیے تو وہ تمہارے ضائع نہیں جائیں گے، کہ نہیں اب اس نے فلاں فلاں برے کام کیے تھے تو اس کو صرف آگ میں ڈالو، اس کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ نہیں دو. تو میم جو ہے وہ ہم نے یہ بھی تو پڑھا نا کہ صدقہ کرو وہ تمہارے جو برے اعمال ہیں ان کو ختم کر دے گا، اور تمہارے نیک اعمال تمہارے برے اعمال کو ختم کر دیں گے. میم اس سے بھی تمہارے اعمال بیلنس ہو جاتے ہیں نا؟ ہاں جی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم مسلسل جو ہے نا وہ جیسے آپ کہیں کہ برے اور اعمال کرتے رہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن اچھوں میں ہماری کمی آتی جائے دن بدن، تو وہ ظاہر ہے آٹومیٹیکلی ایک دن آپ کے برے زیادہ ہو جائیں گے اور اچھے کم. لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ برے اعمال کو ساتھ ساتھ اپنے جو نامہ اعمال ہے اس میں سے نکالتے رہتے ہیں، استغفار جیسے ہے، استغفار کثرت سے کرتے ہیں، درود ابراہیمی اگر آپ پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کی فضیلت تو آپ کو پتہ ہوگی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے سے استغفار آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے. تو اگر آپ ساتھ ساتھ یہ عمل کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ مٹاتے رہتے ہیں آپ کے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بخشش مانگ رہے ہیں. اس میں بھی آگے پھر اگر ہم جنت جہنم کی آگے مزید کیٹیگری دیکھیں نا تو اس میں بھی 3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ جو جنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو جہنمی ہیں. اب ان کے درمیان میں ایک کنڈیشن آتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ سورہ یاسین میں بھی اس کا پڑھیں گے کہ ایک درمیان میں کنڈیشن ہوتی ہے نا ہوگی اس وقت قیامت کے دن کہ لوگوں کے کچھ لوگ ہوں گے جن کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں، کچھ لوگ ہوں گے جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں یعنی کہ اچھے اور برے اعمال دونوں برابر ہوں گے، ٹھیک ہے. ان کے لیے پھر کیا ہے کہ ان کے لیے درمیان میں ایک مقام ہوگا، یعنی کہ نہ تو وہ جہنم میں جائیں گے اور نہ وہ جنت میں جائیں گے. آتا ہے نا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، میں مفہوم تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ جب وہ جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے نا تو وہ اس سے کیا پناہ مانگیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کر، اور جب وہ جنتیوں میں کو دیکھیں گے تو ان کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو ایک نہ ایک دن پھر وہ بھی جنت والوں میں شمار کر دیے جائیں گے، ان کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ پھر اسی چیز میں آتا ہے کہ اگر ہمارے اعمال برابر ہوئے نا تو پھر اس جگہ پہ اس مقام پہ ہم ہوں گے، لیکن اگر اچھے اور برے ہوئے تو پھر اس کے لیے تو 2 الگ الگ بالکل کلیئر ہے راستے. کلیئر ہو گیا اما؟ جی میم جی ٹھیک ہے. اگلی آیت ہے آج کی لیسن کی لاسٹ آیت، آیت نمبر 31. پھر اللہ تعالیٰ آگے فردر اسی آیت کے ساتھ یہ بھی کانٹیکٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے. اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے. اب یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان لا کر، جو پچھلی آیت میں کہا گیا، مطالبہ کیا گیا، اگر وہ پورا کرتے ہیں تو ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے. اور کیسی جنت؟ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. اگر ہم دنیا میں صرف دنیاوی کوئی ایسی چیز دیکھیں نا، ناردرنز ایریا میں جیسے ہم جاتے ہیں تو درخت ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے نیچے سے اتنی خوبصورت خوبصورت نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں تو کتنا دل خوش ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے کہ انسان وہیں پہ ٹھہر جائے. تو پھر جنتوں کا یہی کہا جا رہا ہے کہ جو جنتی ہوں گے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. اگر ہم اس طرح کی جگہوں پہ جیسے ناردرنز ایریا وہاں پہ وزٹ کرنے جاتے ہیں تو
کیا ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک ساری زندگی ہم وہاں پہ نہیں رہ سکتے، اور اگر ہمارا گھر بھی وہاں پہ ہو نا تو ایک نہ ایک دن تو ہم نے جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، موت نے ایک نہ ایک دن تو آنا ہے، تو اس جگہ کو بھی ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی جگہ ہے، وہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہاں وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ سونے کے کنگن. اب دیکھیں سونا کا کیا ہے کہ سونا نا ایک کہہ لیں کہ آپ عورتوں کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کو بہت پسند ہوتا ہے نا سونا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. اگر آج کل کے ریٹ پہ آپ دیکھیں کہ سونا کتنا ہے کہ مہنگا ہے، ایسے ہی ہے نا کہ آج کل تو ایک عام انسان کے لیے اگر ایک رنگ کا کہیں تو وہ بنانی بھی کتنی مشکل ہے، اور کہاں کہ یہ کہ وہ اپنی مرضی سے جیسا مرضی دل چاہے، جیسا اس کا دل ہو ویسے ہی سونے کی چیزیں بنا کے اپنے پاس رکھ لے، ٹھیک ہے. تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے. تو لیکن جنت میں یہ ہوگا، جنت میں یہ فیسلٹی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جیسا جو مرضی چاہے ان عورتوں کو بھر بھر کے سونا دیا جائے گا. اور دوسری چیز یہاں پہ صرف عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے. آگے ریشم کی بات کی جا رہی ہے نا کہ 7 باریک ریشم بھی ہوگی. ریشم کا بھی کہا جا رہا ہے کہ 7 باریک ریشم ہوگی. تو ریشم کا پھر کیا ہے کہ دنیا میں یہ دونوں چیزیں مردوں پر حرام کی گئی ہیں نا، سونا اور ریشم، ٹھیک ہے، مردوں پر حرام ہے. تو کیا ہے کہ جنت میں یہ دونوں چیزیں انہوں نے یہ دونوں چیزیں ان کو اجازت ہوگی پہننے کی، وہ خوشی سے پہن سکیں گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا پھر آگے جنتیوں کے لباس کا رنگ بتایا جا رہا ہے. کون سے رنگ میں ہوں گے؟ سبز رنگ کا ان کا لباس ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے کہ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ سارا دن تھک ہار کر جب آپ جاتے ہیں لیٹتے ہیں اپنے بستر پر، تو کیا کرتے ہیں کہ آپ لیٹ جاتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آرام دہ پوزیشن کے لیے اگر کسی کو بہت اونچا مرتبہ دینا ہو نا تو پیچھے تکیے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آرام سے پیچھے ٹیک لگا کے سکون سے بات کر سکے. تو جنتیوں کی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اونچے اونچے اپنے مسندوں پر، یعنی کہ اونچے اونچے ان کے تخت ہوں گے، ان کے وہ جو گھروں میں جو محل ہوں گے ان میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، اور اس میں وہ اسی طرح تکیے لگا کر پرسکون بیٹھے ہوئے ہوں گے. پرسکون حالت کے لیے آتا ہے نا کہ انسان جب پرسکون ہونا چاہتا ہے نا، بیٹھے بیٹھے تو ہم بالکل سیدھے بیٹھیں تو ہم کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی دیر بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ نہیں، کیونکہ ہماری کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو پھر جنتوں میں کیا ہوگا کہ اس طرح کی تو ویسے بھی کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اور پھر مزید آرام دہ پوزیشن کے لیے تکیے لگا دیے جائیں گے تاکہ پیچھے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ کے وہ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر سکے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے. یہ کن کا پھر بدلہ ہے کہ جو ایمان لا کر عمل صالح کریں، ٹھیک ہے. اور آرام گاہ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ کتنی اچھی آرام گاہ ہے. واقعی امیجن کریں کہ اگر اس طرح ہو، خیر اس طرح امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے کہ آتا ہے کہ جنت کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی دل میں یہ خیال آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی اس کا تصور. ویسے تو ہم دنیا کی کوئی چیز ہم ویسے اگر پڑھے نہ ہو، دیکھی نہ ہو تو ہم اس کا ایک امیج بنا لیتے ہیں، یا کوئی انسان جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو تو ہم اس کا اپنے ذہن میں ایک اپنے طور پر امیج بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جنت کا ہم اپنے طور پر بنا تو لیں گے لیکن وہ ایگزیکٹ ویسا نہیں ہوتا جیسی وہ ہے، جنت ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہاں تک پہنچنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کو مطالبہ کر رہے ہیں، ایک ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا عمل صالح کرنا. ٹھیک ہے، آج کا لیسن آپ کا یہی تک ہے. کلیئر ہو گیا سب کو؟ کسی کا کوئی کوشچن؟ نہیں میم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیر.